اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں. جی ناظرین، ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی. امام علی علیہ السلام روزے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں 3 چیزیں ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. ایک اس میں دل آ گیا، زبان آ گیا اور شکم آ گیا. یہ جو حدیث ہے اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے، اس کے کئی فائدے بتائے جاتے ہیں، لیکن اس حدیث کے ذریعے آج ہم لوگ روزے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب. قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مطلب جب بھی کوئی سینگس ہم لوگ سنتے ہیں، کوئی حدیث سنتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوتا ہوگا معصومین علیہ السلام کا جب وہ کوئی بیان دیتے ہیں یا حدیث جو ہم لوگ کہتے ہیں. تو جس طرح سے امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. اور ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو شکم کا روزہ ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا بہت آسان، کیونکہ سبھی لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے، کلچر ایسا ہوتا ہے، اور 1 مہینہ رکھنا ہے تو پوری کنٹری مطلب سبھی لوگ رکھ رہے ہیں گھر میں بھی، تو بہت آسان ہوتا ہے. لیکن اس حدیث کے ذریعے آپ سمجھائیے کہ امام علی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مولا کائنات نے اسی اصل مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزہ آپ کو دن بھر کھانے اور پانی سے روکنے کا نام نہیں ہے. یہ در حقیقت آپ کی ایک پریکٹس ہو رہی ہے، عادت ڈالی جا رہی ہے بعد کے کسی مطالبے کے لیے. اللہ نے آپ سے وہ مطالبہ کر رکھا ہے. روزہ در حقیقت ایک ایکسرسائز ہے، ایک ریہرسل ہے کہ آپ وقت آنے پہ وہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اگر دن بھر اپنے آپ کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. تو بیسیکلی جو فارمیٹ بنایا گیا ہے وہ بطن سے، یعنی شکم سے، پیٹ سے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد مرحلہ پہنچتا ہے آپ کی زبان کا. اس کے بعد آخر الٹیمیٹلی جو اللہ آپ سے مطالبہ کرنے والا ہے وہ در حقیقت خیالات اور دل کا ہے، کہ وہاں پر بھی آپ کسی قسم کی معصیت کا خیال نہ لائیں. نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو گناہوں کے خیال سے بچانا یہ کہیں زیادہ افضل ہے اپنے شکم کو کھانے سے روکنے سے. اچھا، صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے، وربل میننگ اس کے یہی ہوتی ہے، یعنی روکنا. صوم یعنی رک جانا کسی بھی چیز سے. تو مولا اسی کی طرف اشارہ تو اس فرماتے کو بھی ہیں. روزہ ہی کہا جائے گا اگر ہم لوگ ایسی خواہشات کو روکیں یا اس طرح کے خیالات کو روکیں؟ جی کہا جائے گا، لیکن وہ جو اسلامک ٹرم ہے اس میں روزہ تو ظاہر ایک ڈیفائن چیز ہے کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک، تو اس کو تو چینج نہیں کر سکتے. لیکن اس کی ڈیپتھ میں یہی ہے کہ خدا بند عالم نے خود آپ کو یہ روزے کے ذریعے آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہے. خود روزے کے لیے خدا بند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی ہم جب آزماتے تھے لوگوں کو تو روزے کے ذریعے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے. یہ خدا کا خوف کیا کرتا ہے؟ آپ کو دوسرے گناہوں سے روکتا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا نتیجہ کچھ ہونے والا ہے، سزا یا جزا آپ کو ملنے والی ہے، تو آپ رک جاتے ہیں. لیکن اس کو چیک کیسے کیا جائے گا؟ آدمی کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، آدمی بڑے گناہوں سے رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ تو اس شکم کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ دن بھر اگر اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روک سکتے ہیں تو مطلب آگے جا کر دوسرا امتحان آئے گا تو اس پر بھی آپ ثابت قدم رہیں گے. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو شکم کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترنے پائے، کھانا یا پانی، لیکن اس سے بھی افضل ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچا کر رکھیں. وہ زیادہ ٹف، وہ ریلیٹیولی اگلا مرحلہ اور زیادہ ٹف ہوتا ہے کہ اپنے دل اور اپنے خیالات کو بھی گناہوں کے خیالات سے بچایا جائے. اوکے، تو ایسا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا مطلب تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن زبان حقیقت میں کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ بھوک پیاس سے زیادہ افضل ہے زبان کو رکھنا. لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو امپورٹنس، ایک چیز میں عرض کر دوں جی کہ بھوک پیاس سے افضل ہے اس وقت کہ جب بھوکے اور پیاسے بھی ہوں آپ. ایسا نہیں کہ آپ روزہ توڑ کر کہیں کہ ہم نے اپنی زبان بچا لی تو مولا کے قول کے مطابق ہمارا یہ زبان کا روزہ اس روزے سے نہیں. یہ اس روزے کے بعد، یعنی بھوک پیاس والا آپ رکھے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں. تو یہ روزہ اس روزے سے بہتر ہے کہ جس میں انسان صرف بھوک پیاس برداشت کر رہا ہو. ظاہر ہے ٹیکنیکلی وہ روزے دار ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزہ نہیں ہے. تو وہ روزے دار تو ہے، لیکن چونکہ اگر اس کی زبان خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا ہے تو آپ کا یہ روزہ اس روزے سے بہتر ہے. تو زبان میں کیسے مطلب مبتلا ہوگی؟ کیونکہ تو کچھ کھا نہیں رہے نہ ہی پی رہے ہیں، تو مطلب اگر ہم کھائے پیئیں گے تو ہی تو ہم سے گناہ ہوگا روزہ رکھتے ہوئے. مطلب
کیا کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ صوم کا معنی کھانے پینے سے رکنا نہیں، صوم کا معنی رکنا. تو یہاں پر مولا جو لفظ باتیں نہ کریں ماہ مبارک رمضان میں جب روزہ رکھیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے صوم کا معنی لیا ہے، روزہ نہیں لیا. صوم یعنی رکنا. تو مولا فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے پیٹ کو روکے رکھنا یہ بھی افضل ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل ہے اپنی زبان کو روکے رکھنا. کس چیز سے؟ مطلب مثلا غیبت سے، ورنہ بولنے سے نہیں. ہاں، بولنے کا حکم تو جناب مریم کے لیے تھا مثلا، لیکن ہمارے لیے جن چیزوں سے بولنے کو منع کیا، مثلا غیبت ہے، کسی کی برائی ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، الزام ہے، اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تو یہ والا رکنا اس پیٹ کے رکنے سے زیادہ افضل ہے. تو یہ جو چیز پورے سال ہم کو کرنا ہوگا نا، مطلب اس لیے ایسا نہیں کہ یہ فضیلت جو ہے صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی ہے. بالکل، مطلب یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے. اچھا ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ زبان کا تو ایک بار چلو سمجھ میں آ جاتا ہے، پر دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس پر کنٹرول کرنا تو شاید انسان کے بس میں بہت مشکل کام ہے. لیکن مطلب اس کو ابھی روزہ رکھ لیں تو یہ تو بڑا مشکل ہے. نہیں، عادت پڑ جاتی ہے اگر آپ پریکٹس کریں. دیکھیں انسان کی کیونکہ خیالات جو ہے مطلب ایک فطری عمل ہے جی، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی. بالکل، یہ یونیورسلی یعنی ثابت شدہ چیز ہے. اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کا انٹرنل اسٹرکچر ایسا ہے کہ جس چیز کی آپ اس کو عادت لگا دیں وہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے. مثلا اگر آپ صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، ایک ہفتے تک آپ اٹھ جائیے، 8ویں دن آپ آٹومیٹکلی 5 بجے اٹھیں گے. اس دن اگر آپ مثلا 6 بجے اٹھتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا نفس اس کا عادی ہو گیا. تو مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سپر ہیومن بن جائیے، نہیں، اپنے آپ کو عادت ڈالیے کہ جیسے کون بھوکا رہ سکتا ہے. رمضان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ جاؤ تو کوئی رہ پائے گا، نہیں رہ سکتا. تھوڑا سا مشکل ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے. تو جب مولا فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ آلریڈی ایک روزہ رکھے ہوئے ہو تو دوسرے کی بھی عادت ڈال لو اسی میں، تو بقیہ 11 مہینوں میں آسان ہو جائے گا زبان کو غیبت سے محفوظ رکھنا. اوکے، تو یہ سمپلی ایسا ہے کہ آپ کو ایک پریکٹس کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ کیونکہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے یا آپ بھوکے پیاسے رہیں تو آپ کو مطلب ایسا رہنا ہے کہ سبھی لوگ رہ رہے ہیں تو آپ بھی رہیے. مطلب ایک پریکٹس کا موقع دیا جا رہا ہے، چاہے وہ زبان ہو چاہے دل ہو، ہر ایک چیز کا روزہ آپ کو رکھنا ہے. وہ تو اس کا سائڈ بینیفٹ ہے، ورنہ اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ کا ویٹ کم ہو یا مثلا چہرہ نکھر جائے یا نماز کو بعض افراد کہتے ہیں. فاسٹنگ کے کئی فائدے آج کل سائنٹسٹ بھی بتا رہے ہیں، مطلب سائنٹیفک ریزن بھی اس کے ہیں. تو یہ اس کا ثانوی فائدہ ہے. اولی فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی گناہ سے روکا جائے. کیونکہ دیکھیں خداوند عالم کی اس دنیا میں سارا مسئلہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنس ہیں یا لیجسلیشن ہوتا ہے وہ اس لیے کہ انسان کو برائیوں سے روک کر اچھائیوں کی طرف لے جائے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا دل پاکیزہ ہو. اوکے، ایک اور حدیث ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. مطلب ساری جتنے بھی عمل ہم لوگ کرتے ہیں اس کی ساری جزا اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. تو پھر یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، تو اس کے ثواب کو بھی کہیں نہ کہیں پوشیدہ کیا گیا ہے اور اس کی جزا جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. وہ تو ساری جزا دینے والا وہی ہے. تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہے پھر؟ جی بے شک رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں الصوم لی و انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا. دیکھیں یہ ایک طرح کی عظمت کا بیان ہے کہ روزے داروں کی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ورنہ اگر انسان گیس کر سکتا تو قرآن مجید میں خداوند عالم نے سورہ انعام میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے کر آئے گا اسے 10 برابر. یا سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. 700 برابر جو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو 700 گنا دیا جائے گا. تو 10 سے لے کر 700 گنا تک ہمارے درمیان قرآن مجید نے بیان فرمایا. اس کے بعد اگر کسی جزا کے لیے اللہ کہے کہ یہ میرے لیے تو سوچئے وہ اس کی جزا کتنی ہوگی. اب وہ آپ کا سوال کہ دوسرے اعمال بھی تو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں خاص 2 چیزوں کا فرق ہے، ذرا غور فرمائیے گا اس پر. کہ دوسرے اعمال میں آپ ریاکاری کر سکتے ہیں، روزے میں کوئی ریاکاری نہیں کر سکتا. مثلا ریاکاری یعنی کہ دیکھتے ہی پتہ چلے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ایک اسپیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. نہیں، 2 فرق اس عمل میں یعنی روزے میں اور دوسرے اعمال میں ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کی جزا کو اپنے آپ سے مخصوص کر رکھا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کتنی جزا. اس کی وجہ یہ کہ پہلی بات تو آپ دوسرے اعمال میں ریاکاری کر سکتے ہیں. اگر ریاکاری نہ بھی کریں تو معلوم ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آتا ہے تو اس سے معلوم ہے کہ آپ ایک اسپیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. لیکن روزہ اگر آپ نہ بتائیں تو کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں.
مگر یہ کہ ہماری اور آپ کی طرح کوئی کمزور انسان ہو تو چہرے سے پتہ چل جائے گا، ورنہ عام طور سے انسان نہیں جان سکتا، تو چہرہ روزہ لگنے لگے، چہرے سے روزہ لگنے لگے. جی تو یہ چیز اللہ اور بندے کے درمیان رہتی ہے، بقیہ سارے اعمال کے ساتھ ایسا تو نہیں. اگر کسی کو ہم لوگ بتاتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ روزہ اگر آپ ہیں تو آپ بتائیں نہیں، کیونکہ کلچر ہے، سبھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. اور نارمل ڈیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ روزہ ہیں تو آپ بتائیں کوئی نہیں، ضرورت نہیں بتانے کی. کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں میں مطلب روزہ رکھا ہوں. ہاں، یا یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج تھوڑا سا برہم ہو جاتا ہے، وہ بتا ہی دے تو بہتر ہے. اچھا، کہ کیا پتا کوئی انسان ہنسی مذاق کر لے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں روزے میں ہوں تو میری حالت دوسری رہتی ہے. تو ایک چیز یہ ہوگی کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ عمل رہتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کی جزا مطلب اس میں دکھاوا نہیں ہے. دکھاوا نہیں. اور دوسری چیز کہ اگر مثلا آپ روزے سے ہیں، کسی کو آپ نے بتا دیا کہ آپ روزے سے ہیں، تو اگر آپ چپکے سے اس روزے کو باطل کر دیں تو بھی اسے نہیں پتہ چلے گا. اور فرما رہے ہیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اگر آپ نماز توڑیں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا. اور فرمانے یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ویز میں یہ اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے. ایک تو روزہ ہے تو بھی کسی کو نہیں پتہ چلے گا، اور ایک بار روزہ ہونا پتہ چل گیا تو چپکے سے جا کے انسان پانی پی لے تب بھی پبلک اس کی تعریف کرتی رہے گی. جی، لیکن اس کے باوجود انسان اس تعریف کو مد نظر نہیں رکھتا اور خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کو باطل نہیں کرتا. بالکل. یہ وہ وجہ ہے کہ جس اخلاص کی وجہ سے خداوند عالم نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. بالکل. ایک اور حدیث ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، ناظرین، اور وہ حدیث کو بھی چاہیں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ خدا نے روزے کو واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے انسان کا خلوص مستحکم ہو سکے. روزے کے ذریعے خلوص، یوں تو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اخلاص بہتر ہو اور بہترین طریقے سے ہم اپنے آپ کو سوسائٹی میں پریزنٹ کر دیں، پر روزے کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمیں مطلب اچھائیوں کی طرف لے جانے والا عمل ہم کہتے ہیں اور حدیث کے ذریعے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری برائیاں بھی روزہ رکھنے کے فوراً بعد یا ختم ہونے کے بعد، ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہیں. تو جو مستحکم کے ساتھ، جس امید کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں، وہ باقی نہیں رہتا. اس کا ریزن کیا اور اس حدیث کو بتائیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ خود خداوند عالم نے روزے کو جو واجب کیا تھا تاکہ اللہ سے لوگ ڈریں. جی، ٹھیک ہے، اور اس روزے کے بعد باقی 11 مہینوں تک اس عمل کی کیفیت وہی رہے. اب وہ تو ظاہر ہے مسجدوں کی حالت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اس کا اثر بہرحال رہتا ہے. لہٰذا اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اگر مد نظر رکھے کہ یہ روزہ اللہ کے لیے ایک ریہرسل کے طور پر ہے کہ بقیہ سارے اعمال میں ہم خداوند عالم سے ڈرتے رہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا بعض اوقات انسان روزے کے عالم میں وہی کام جو وہ 11 مہینوں میں کر ڈالتا ہے، لیکن ذرا سا خیال آتا ہے کہ میں روزہ ہوں تو انسان رک جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی جاتے تھے تو ہمارے بعض دوست، کیونکہ ظاہر یونیورسٹی تو کاسموپولیٹن ہوتی ہے تو اس میں آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رولس ہیں یہ ریگولیشنس، تو بعض روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد آدمی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اپنے آپ کو لیے دیے رہتا ہے. تو یہ جو لیے دیے رہنے والی چیز ہے یہ روزے کے بغیر نہیں آ سکتی. جی، کوئی چیز آپ کے دل میں نہیں اتاری جا سکتی، لیکن روزہ آپ کے خلوص کو آٹومیٹکلی بڑھا دیتا ہے. یہ خاص قسم کی عنایت ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا ہونے لگتی ہے. اس سے دیکھا جائے جس طرح سے حدیث کو ہم لوگ بات کر رہے ہیں، خلوص مستحکم ہونے کے لیے مطلب مضبوط کیسے مطلب ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں تو نہیں ہو پاتی آگا، مطلب 30 دن رکھنے کے باوجود بھی آپ مطلب آپ دیکھیں جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے، ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے. دیکھیں اس کے لیے بہت ساری چیزوں پر ایک ساتھ توجہ کرنی ہوتی ہے. روزہ آپ کی مدد کرتا ہے، روزہ آپ کو متقی نہیں بناتا ہے. لعلکم کے لفظ خدا نے استعمال کیا کہ شاید تم ممکن ہے کہ متقی بن جاؤ. اچھا، روزے کے تو روزہ آپ کے متقی بننے کے چانس کو بڑھاتا ہے، آپ کو متقی نہیں بنا دیتا. اس کے لیے آپ کو کرنا پڑا. مثلا خود رمضان میں جس چیز کی آپ نے مثلا بطور مثال، میں صرف مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں غیبت میرے منہ سے نکلنے لگی اور میں نے کہا کہ ارے میں روزہ ہوں، تو اگر میں نے 30 دن آپ کے ساتھ میں بیٹھتا رہا اور 30 دن تک میں نے اپنے آپ کو غیبت سے روک رکھا، تو اب شوال کے مہینے میں آپ کے سامنے بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں اب مجھ سے مت کہو، تو اس سے عادت پڑ جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں جب دو دوست ہیں، یا مثلا آیت اللہ بہجت نے کہا تھا کہ یہ وہ اکلوتا گناہ ہے جو ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. کون سا گناہ؟ غیبت. اچھا. تو ماہ مبارک رمضان میں انسان رک کر اتنی اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں آسانی سے وہ اس گناہ کے سامنے ڈٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ اتنی ہمت انسان کے اندر نہیں ہوتی. مثلا آپ خود دیکھیں بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے روزے میں ہمارا منہ نہ کھلواؤ،
تو وہ شوال کے مہینے میں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مثلاً یہ گناہ نہیں کروں گا یا کسی کے بارے میں برا نہیں بولوں گا. تو اس سے عادت پڑ جاتی. اسی عادت کو آپ کو کیری آن کرنا ہوتا ہے شوال کے بعد. تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ یہ آپ کا خلوص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہونا، للہیت. تو وہ جو آپ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ماہ مبارک کا رمضان ایک مہینے میں آپ کو بالکل الرٹ کر دیتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہیں. اب اس کو باقی رکھنا یا ختم کر دینا یہ آپ کا کام ہوتا ہے. بالکل. تو یہ جو حدیثیں وغیرہ ہوتی ہیں ناظرین، یہ ہم لوگوں کے جو عمل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک وال بنائی ہوتی ہے، مطلب یہ دیواریں ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ دیواریں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، اسے کراس کرنے کی آپ کوشش مت کرنا، اور اس پہ اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کا جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ بہترین ثابت ہوگا. آگا بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور 3 حدیثیں، ایک حدیث رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر امام علی علیہ السلام کی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے جو حدیث تھی، 3 حدیثیں آج کے پروگرام میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا. بہترین پیغام آپ نے ناظرین تک پہنچایا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. التماس. جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ بہترین طریقے سے اس کی بارگاہ میں اس کے لیے ہم لوگ عمل کر سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. رکھیے اپنے اپنوں کا خیال. خدا حافظ.